نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین. ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی. وہو العلی العظیم، اور وہی ہے بلند بڑائی والا. حضرات اکرام، آیت الکرسی کا درس چل رہا ہے. پچھلے جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی چند صفات کا ذکر ہوا. اب اس کی صفت علم کا ذکر ہے اس حصے میں، کہ بغیر علم سلطنت وغیرہ نہیں چل سکتی. پچھلے جملے میں اللہ رب العزت سے چند عیوب کی نفی کی گئی کہ مولا رب العزت کو نیند اور اونگ عارض نہیں ہوتی. اب علم ثابت کر کے جہالت سے پاکی بیان ہو رہی ہے. پچھلے جملے میں فرمایا گیا تھا کہ اس کی بارگاہ میں بلا اجازت کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا ہے. اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شفیع اور مشفوع دونوں کے حالات جانتا ہے کہ کون قابل شفاعت ہے اور کون قابل شفاعت نہیں ہے، اور کسے شفیع ہونا چاہیے اور کسے شفیع نہیں ہونا چاہیے. لہذا ضروری ہے کہ شفاعت اس کی اجازت سے ہی ہو. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم یہ حال استمراری ہے، یعنی ہمیشہ سے جانتا ہے. ما بین ایدیہم، ما سے مراد مخلوق کے سارے حالات ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے سارے حالات کو جانتا ہے. عربی کے اندر بین یدی سامنے کی چیز کو کہتے ہیں بین یدیہم، اور خلف پیچھے کی چیز کو کہتے ہیں. ایدیہم میں ہم ضمیر یا تو ما فی السماوات کی طرف کو لوٹتی ہے، چونکہ فرشتے، انبیاء کرام اور دیگر انسان اہل عقل ہیں، انہی کی تغلیب فرما کر عقلاء کی ضمیر ارشاد ہوئی. ایدیہم وما خلفہم، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس قدر وسیع سلطنت کی تمام چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیزوں کے تمام جزوی اور کلی حالات جانتا ہے. اس کا علم ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے. دنیاوی بادشاہ مملکت کے بڑے لوگوں سے تو خبردار ہوتے ہیں، چھوٹوں کا انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہی کی شان ہے کہ چونٹی بھی اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے. مولا رب العزت چونٹی کی بھی خبر رکھتا ہے، ہاتھی کی بھی خبر رکھتا ہے، ذرے کو بھی جانتا ہے، پہاڑ کو بھی جانتا ہے، ان کی حاجتیں بھی جانتا ہے اور سب کی حاجت روائی بھی کرتا ہے. ہر چھوٹی بڑی چیز اس سے مانگی جاتی ہے. مولا تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنی مخلوق کے سارے اگلے پچھلے حال اور اعمال جاننے کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو مخلوق کے سارے اگلے اور پچھلے حال اور اعمال سب کو جانتا ہے، اور کوئی مخلوق اس کی معلومات کو نہیں جان سکتی ہے مگر اتنا ہی جتنا کہ وہ چاہے. جتنا مولا تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہو، جتنا علم وہ کسی کو عطا فرما دے، بس وہ اتنا ہی جان سکتا ہے. اور وہ بقدر قابلیت ہر ایک کو بتاتا ہے. جس کے اندر جتنی استعداد اور جتنی صلاحیت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صلاحیت کے مطابق اس کو علم عطا فرماتا ہے. سمندر سے کوئی مشک بھر کر لاتا ہے، کوئی گھڑا بھر کر لاتا ہے، کوئی لوٹا بھر کر لاتا ہے، کوئی پیالہ بھر کے لاتا ہے. اور اس کے عرش کا تو پوچھنا ہی کیا، کرسی کی عظمت کا یہ حال ہے کہ تمام آسمان اور زمین اس میں سمائے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو
اتنا وسیع مملکت کا سنبھالنا اور زمین اور آسمان کی نگہبانی کچھ بھی دشوار نہیں، نہایت آسانی سے ان سب کی وہ نگرانی فرما رہا ہے۔ وہ اپنی صفات میں اعلیٰ اور بالا ہے کہ اس کی عظمت تک کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو اپنے علم کا مظہر بنایا ہے کہ وہ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے اور سکھائے ہوئے سارے حالات جانتے ہیں، جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکھلائے ہیں، جتنا علم ان کو عطا فرمایا ہے۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر دانے اور پانی کے ہر قطرے سے متعلق جانتے تھے کہ یہ کس کے نصیب کا ہے اور اسے کون کھائے گا۔ یہ علم کس نے عطا کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، جس کا علم وسیع ہے، جس کا علم قدیم ہے، جس کا علم ذاتی ہے، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ استعداد اور یہ صلاحیت عطا فرمائی۔ لوگ جو گھروں کے اندر کھاتے ہیں آپ اسے بھی دیکھتے ہیں، مکان کی دیواریں آپ کی نگاہ کے لیے حجاب نہیں ہیں۔ یہ ہے حضرات انبیاء کرام کا ظاہر اور باطن کا علم۔ پیدا ہوتے ہی فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، نبی بنایا، کتاب میں سارے علوم موجود تھے، اور نبی کہتے ہی اس ذات کو ہیں کہ جو ذات خبر والی ہو۔ معلوم ہوا کہ پیدائشی باخبر ہیں، آپ بے خبر نہیں ہیں۔ یہ باخبر کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ یہ بے خبری کی صفت سے کس نے آپ کو چھٹکارا دیا؟ مولا تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی نے۔ ہم لوگ حضرات انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کے علوم کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان خاص بندوں کو کتنا علم اور کتنی خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ ہم کو تو سورج، سمندر کے پانی اور ہوا کا آج تک احاطہ نہیں ہو سکا، پھر آسمان نبوت کے چاند اور سورجوں کا احاطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر کیا شان ہے اس ذات گرامی کی کہ جو سید الانبیاء والرسل ہیں، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے کتنا علم اور کتنی خصوصیات آپ کو عطا فرمائیں۔ ان علوم اور ان خصوصیات کا احاطہ کرنا اور ان سارے علوم پر بحث و مباحثہ کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے علم میں ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے کتنا علم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو علم سب سے زیادہ عطا ہوا وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اور مولا رب العزت کے بعد سب سے بڑے علم والے ہیں حضور علیہ السلام۔ آیت الکرسی کے درس کے 3 حصے آپ نے سماعت فرمائے، اور تینوں میں ہم نے ترجمہ اور اس کی مختصراً تفسیر بیان کی۔ اب چوتھے حصے میں درس کے آیت الکرسی کے فضائل اور فوائد کا انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اس کی صفات کا بڑی عظمت و رفعت کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ مولا رب العزت کی توحید اور اس کی وحدانیت کا بڑی رفعت کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے عقائد کو بھی درست فرمائے اور ہمارے اعمال کو بھی درست فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔